جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر۔ آواز آئی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے۔ وَالْآخِرَةُ دَارُ الْحَيَوَانِ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا ہوں ویکھو اے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی ہیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے، کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا، کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا، کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا۔ ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد۔ میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے، دریاؤں کے پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں گا،
پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا تھے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھیں۔ کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بڑی کوئی اللہ بندے کوئی تو عقل کرے کر، جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتنے مقد ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل لے، اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد، 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں، اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے، میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں، ہر سیل میں
جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت. یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے. تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے. تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے. ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا. اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے. تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی. میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے. تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ. کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن. یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے. ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے. اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے. او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ. جس رب کے، جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین. ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون. یہ فرق، کوئی فرق نہیں. یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی. جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آج چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے. لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے. وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے. انہوں نے زندگی بتائی ہے، اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ. ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی. خامند کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا. تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں. تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے. ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا. بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں. ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا. ابھی ایک ثانیہ ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں. میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا، جس نے یہ سارے سبق سنے، پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی.
کہ تانے مار دیتے ہیں. بہت دکھی ہوا میں، بہت. میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا. لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دی. نہ کوئی گولی ماری، نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے لی. تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو. اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت. وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے. ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا. جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے. بیٹے کے ذمے، جس طرح بھی وہ کرے، بیٹے کے ذمے. اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے. بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کے واسطے خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھیں. بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں. بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے، اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے. میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے. تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج. تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی. تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے. اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے. کچھ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. مولوی خالد صاحب جوانی میں ہی چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دی؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی. کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس. 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر. لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہے. لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے. تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمے ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمے ہے. پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں. کوئی ہے میرے جسم میں اور کوئی ایک تنکا، ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی.
اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ایسی، ان دو رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا۔ پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی۔ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ، 5۔ یہ دوسرا گروپ تھا، اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ گواہ، نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں۔ تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے، تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھئی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے 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 ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسری سائیڈ میں تھی۔ انہوں نے بہت چبھتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنۃ ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنۃ ابی بکر کہا، ابنۃ ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا۔ ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ ہے، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے۔ سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات۔ تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی۔ اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے۔ میں ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں؟ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا، اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم،
تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں مفسرین نے کیا لکھا ہے. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی کے لفظ میں خامند بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ. پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا. اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں. اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں. روز روز اس کا میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے. اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئے. میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا. بس ساری زندگی صحت. ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی. ہرس ہے، کھیتی ہے. یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے کانٹ چھان کر، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں. یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں. عورت بھی تو کھیتی ہے نا. عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد. تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے زمین دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے. یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے. کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے. سپرے کرنا پڑتا ہے، ادھار پہ لے کے کرتا ہے. اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا. یہ حرث ہے. نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو. درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو، یا گالیاں نکالو، یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی. میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی، تو نوکروں سے پوچھ کر اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر، تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ. تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں. تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا. ان پڑھ 5ویں تک ہم جماعتی تھے، 5ویں بعد وہ پڑھائی. تو مجھے دیکھ کر کہنا، مولانا صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ میں کہ یار اے کپا ویکھ رہے ہیں، ایتھے دانا ہویا، ایتھے کوئی نہیں ہویا، پھر ایتھے ہویا، پھر ایتھے کوئی نہیں ہویا. وہ اندر آیا اور اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا. مولانا صاحب میں نے تسی 1 پانی لایا، 2 پانی لیندے تے سارے ہو جان. میں کہتے ہیں کیوں میں پتہ لگ گیا؟ اندر ساری زندگی کیتا کہ یہ میں نے نوکر کو بلایا، میں نے کہا اس کو کتنے پانی لگائیں؟ کہا جی 1 لایا. ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم باہلہ. سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو. لطف ولیتلطف، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے. بیٹا مہربانی کرنا. مولوی محمد حسین صاحب میرے ساتھی ہیں، بچپن گرامین میں کٹھے پڑے. آج تک وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، 70 سال کا ہو گیا. تو یہ ایسی شنی بدعات ہیں. تو بیٹا یہ میرا خیال تھا 10-15 منٹ لگا کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو واقعہ ہوا نا اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. تو اچھے بننا بیویوں کے ساتھ اچھے. عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا. عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ اکبر، کمال ہے یار.
کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان، حبشہ کے لوگ آئے مسجد میں تماشا کر رہے تھے سوڈان کے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں، پیچھے کھڑا کر کے یہاں ٹھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا ہے۔ کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھنا ہے، آپ نے کہا آ جاؤ۔ اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا۔ تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے، ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے دوسری پہ سہارا لیتے، پھر اس کو فری کرتے تھے دوسری پہ سہارا لیتے، جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ تم تو کیف عاملہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سبق پڑھانا، مولوی بننا، تقریریں کرنا، طارق جمیل کی طرح خطیب بن جانا، یہ کون سے ایسے جان جوکھوں کے کام ہے؟ رویوں کو بدلنا اور رویوں کے سامنے اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ انسانیت کی معراج۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 سورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھا۔ ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، اس عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی، اور لوگ ویسے کہ اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور اس نوجوان نسل کا سب سے بڑا سرمایہ یہ لمز کی ڈگری نہیں ہوتی، وہ اس کا اچھا انسان ہونا۔ انسان میں مرد عورت دونوں آتے، وہ ایک اچھا معاشرے میں اچھا انسان ہو، اچھا لڑکا ہو، اچھی لڑکی ہو۔ اب یہ جو معیار ہے اچھا ہونا، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو آپ ایک ڈگری لے رہے ہیں، کاغذ کا پیپر ہے، آپ کو کوئی علم لینے کا شوق نہیں ہے، ڈگری لینے کا شوق ہے، اور اس کے بعد جاب لگ جاوے تو چلو موجیں ہو گئی ہیں، تو سوچ بڑی بند ہو گئی ہے۔ ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، شادی ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، لڑکی کہتے خوبصورت خامد مل جائے، پیسہ آ جائے، بس یہ بہت چھوٹی پرواز ہے۔ تو انسان، اچھا انسان کون بتائے گا؟ اس کا بنانے والا، جس نے اس ساری کائنات کو وجود دیا، جس کا نام ہے اللہ۔ تو آج کے ماحول میں جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کی شہرت ہو جائے، کاروبار چل جائے، ڈگری چل جائے، وہ سکسیسفل لائف۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، جس نے اس کائنات کو زیرو سے بنایا۔ یہ بگ بینگ تو اب سائنسدان بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کہا، اللہ نے کہا اولم یر الذین کفروا، یہ جو میرا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا بیوقوف پوری دنیا میں کوئی نہیں، کل عقل مند تک ہوتا ہے جنہوں پتہ ہے میرا رب اللہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا، یہ دیکھتے نہیں ہو کیا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھے، ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا، وجعلنا من الماء کل شیء حی،
اور ہر جاندار کو پانی سے بنایا. ہر جاندار کا جو بڑا جزو ہے وہ پانی ہے. ہمارے جسم سے پانی نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی، ڈی ہائیڈریشن جس کو کہتے ہیں. تو اس اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہی علم سے شکل دی، نمونہ بنایا، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بولو لمز والیو، تم زیادہ مضبوط ہو یا یہ آسمان؟ لیکن چھوٹی سی چھت ہے، 4 پلر لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے کہ آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، کوئی پلر تو دیکھا ہے. تو اللہ کہتا ہے بغیر عمد ترونها، دیکھتے نہیں ہو کیا یہ کافی نہیں اس بات کے یقین کے لیے کہ کوئی بنانے والا ہے؟ بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ پھر دوسرا اینگل قرآن کا، فرجع البصر، دوربینیں لگاؤ، جیسے ناسا والے بیٹھے ہوئے ہیں، دوربینیں لگاؤ، بار بار دیکھو. هل ترى من فطور، آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کیا ہوگا؟ کرتین، بار بار. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر تھک کے ناکام ہو کے واپس آ جائے گی، آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی. تو اللہ کہتا ہے تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کیا کیا؟ بنایا. رفع سمکہا، اس کو چھت کو موٹا کیا. فسواہا، پھر اسے برابر کیا. ہوا میں برابر کرنا، ہم تو یہ زمین ہے اس کو برابر نہیں کر سکتے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو لے کر آیا سیاہ اغتش، صبح کو لے کر آیا روشن دن. سبحان اللہ. پھر ایک دھمکی دیتا ہے، قرآن پڑھا کرو بچوں بچیوں، ورنہ تو جانور میں اور ہم میں کوئی فرق ہے. اللہ کی قسم، روٹی کمانا کوئی کمال نہیں ہے، انسان بننا کمال ہے. اور انسان کا معیار کیا ہے یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، پھر جو ہمیں موت دے دیتا ہے. دیکھو ہم نے آنے میں کوئی درخواست دی تھی، آ گئے. اب ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، بوڑھا بھی نہیں چاہتا مر جاؤں، لیکن موت پیچھے ہے، اس نے مارنا ہے. صرف ایک ہستی کو اللہ نے اجازت دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب عش ما شئت، جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت. لیکن آخر میں کیا ہے؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی. اور صرف اللہ اس سے پاک، یحیی و یمیت، مارنے والا زندہ کرنے والا اللہ ہے. وہ خود کیا ہے؟ الحیش، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم. تو اللہ ہم سے کہتا ہے رات کو لایا، دن کو لایا، پھر ایک چیلنج کرتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں اور دن کو آنے نہ دوں اور رات کو ڈھلنے نہ دوں، ہے کسی میں طاقت کہ وہ رات کو لے جائے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل، کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ. ہمیشہ کہاں؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک سورج کی لگامیں روک لوں اور رات کے تاریک پردوں کو تمہارے اوپر پھیلا دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے سوا پھر کوئی ہے جو سورج کو لے کر آئے؟ افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں؟ ضرور گانے ہی سننے میں لگے ہوئے. اس کو سنو جو اللہ کہہ رہا ہے. پھر اللہ دوسری طرف سے ہمیں بے بس کرتا ہے، قل ارأیتم، اچھا یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک، سورج کو ڈوبنے نہ دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ہے کوئی جو سورج کو ڈبو دے اور رات کو لے آئے، تو کھوپڑی استعمال تو کرو. یہ کون ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، آگے کہتا ہے اور یہ میں ہوں اللہ، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
دن کو بنایا، رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، رات میں سو جاؤ۔ یہاں سارا الٹا کام ہو رہا ہے، سارا ملک کی الو تو پتا نا، الو راتی جاگدا ہے دیہاں سوندا ہے۔ آج ساری میری قوم الو، یہ الو یعنی آپ تمہارا پتہ نہیں الو کا مؤنث کیا ہوتا ہے، تو رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ اللہ نے دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، کام کے لیے بنایا ہے۔ میرے نبی نے کہا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی کام نہیں، بس سو جاؤ، کیونکہ اس باڈی کو رات کے وقت کم از کم 6 گھنٹے ڈیپ سلیپ چاہیے، جس کا بدل دن میں ہے ہی نہیں۔ دن میں باڈی کو وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جو سٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ دن میں نہیں کھلتے، جب آپ سوتے ہیں رات کو 10 بجے تک اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، اس میں پوری باڈی کو اللہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت ہی، میری رحمت ہے، جعل لکم اللیل والنہار، رات کو بنایا، دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ، رات کو سو جاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دن میں کام کرو، رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رب کا شکر ادا کرو۔ تو میرا اللہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تم نے بنایا آسمان یا اللہ نے بنایا؟ رات دن، اور کیا کیا؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ پانی کو ایسا، زمین کو ایسا سپنج بنایا کہ پانی اس کے اندر اللہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ پھر دھمکی دیتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا، میں اگر اس پانی کو دھنسا دوں، زیرو کر دوں، فمن یأتیکم بماء معین، پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کہاں سے آئے گا پھر پانی؟ والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے، آسمان کے سنا کر کہا والارض بعد ذلک دحاہا، کہ تیرے رب نے زمین کو لیول کیا۔ کوئی رولر تھا؟ یہ 24,000 کلومیٹر زمین کو لیول کرنا کسی رولر کے بس کی بات ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے کیا، دحاہا، تیرے رب نے یہ کیا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، پھر ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دی۔ دوسری جگہ کہتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، او میرے بندو بندیو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے زمین 2 دن میں بنائی؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، 2 دن میں اس کا گرے اسٹرکچر، اور 2 دن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کو اس کے اندر بھر دیا۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ گیند ہے، اور اس میں 50 کلومیٹر میں اللہ نے اتنا بھر دیا ہے کہ 7 ارب کے بجائے 70 ارب لوگ ہوں اور قیامت تک زندہ رہیں، اس کا ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ گلہ کرتا ہے اور میں نے تمہارے لیے 4 دن لگائے۔ اچھا آپ کو پتا ہے نا کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی ناپ تول، کوئی حساب، کوئی۔ میں ہیوسٹن جماعت میں گیا تھا امریکہ، تو میں چونکہ میڈیکل سے دین کی طرف آیا، مدرسے کی طرف آیا، تو میرا وہ پڑھا ہوا بھی کافی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہاں ایک سائنٹسٹ تھے مسلمان، وہ ہماری جماعت کا سن کر آ گئے، مسجد میں آ گئے۔ تو میری شہرت ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے چند باتیں پڑھی ہیں، آپ سے چاہتا ہوں کہ صحیح یا غلط آپ بتا دیں۔ تو کہا جی، میں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ کائنات کا 97% اندھیرا ہے، اس میں کچھ نہیں نظر آتا، 3% روشن ہے۔ کتنا بچوں بولو؟ اس 3% کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 3%، 97% نظر نہیں آ رہا، 3% میں 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، 2 کھرب گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی میں ارب ارب کہکشائیں اور ستارے اور سیارے ہیں، اور یہ ہے پہلا سرا 3% کا، یہ ہے آخری سرا۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگیں گے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو مور لگ گئی، ہو سکتا ہے کہیں یہ مولویوں کی پتہ میں بولی جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو سرٹیفائیڈ کروایا ہیوسٹن سے۔ سبحان اللہ، تو مجھے خیال آتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، اللہ نے یوں بنا دی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعارف کراتا ہے، ان ربکم، جانتے تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔
تو مجھے خیال آتا تھا اتنے اور یہ تو دنیا ہے اور آسمان پہلا دوسرا تیسرا. الحمد للہ السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم. یا ایھا آمنوا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا يستوفي ثواب يوم الحساب. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اسی کو تھوڑا سا دوہرا کے بات کروں کہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب کچھ کی ہوتی ہیں، اکثر کی نہیں ہوتی، یا اکثر کی ہوتی ہیں کچھ. اس کے لیے اللہ نے انسان کو علم دیا، اس نے ہتھیار بنائے، اس نے جہاز بنائے، بم بنائے، توپیں، اس سے پہلے تلواریں، نیزے. لیکن جن لوگوں کی لڑائی نہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ پٹاخے والا پستول بھی نہیں رکھتے، ان کو ساری لوڑ ہی نہیں ہے سکی کرنا. لیکن ایک دشمنی پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے. ایک دشمن ہے جو 7 ارب انسانوں میں ہر ایک کا دشمن، اور ایسا دشمن ہے کہ جو اس کے ہتھے چڑھ گیا اسے جہنم تک پہنچائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا. وہ شیطان ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا شیطان. فاتخذوہ عدوا. اللہ نے انسانی دشمنیوں کو تو کہا صلح و خیر، لڑا نہ کرو، صلح سے رہو. لڑنا اچھا نہیں، صلح صفائی اچھی، لیکن اس کے لیے کہا فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمنی پوری رکھو. اور انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن. اس دشمن کا وار کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ دنیا کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور شیطان کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اگلے کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے دے، کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ ان میں بھی وحی چلتی ہے اور آپس میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک چلتا ہے، اور وہ ایک ایک آدمی پر فوکس کرتے ہیں کہ اسے جہنم کے راستے پہ چلانا کیسے، سچائی سے ہٹا کے جھوٹ پہ کیسے لانا ہے، نکاح سے نکال کے زنا پہ کیسے لانا ہے، شربت سے نکال کے شراب پہ کیسے لانا ہے، اور دیانتداری سے ہٹا کر بددیانتی ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، عدل سے نکال کر ظلم پر کیسے لانا ہے، محبت سے نکال کے نفرت پہ کیسے لانا ہے، تواضع سے نکال کے تکبر پہ کیسے لانا ہے، سخاوت سے نکال کر بخیل کیسے بنانا ہے، با حیا سے نکال کر بے غیرت بے حیا کیسے بننا ہے. یہ ناپ تول کی درستگی سے ہٹا کر ناپ تول میں کمی پر کیسے لانا ہے، دیانتداری کے سودے سے نکال کر کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، تنخواہ سے ہٹا کے رشوت پر کیسے لانا ہے، دعا سے ہٹا کر گالی پہ کیسے لانا ہے، اور امن سے ہٹا کر جنگ پہ کیسے لانا ہے، ایمان سے ہٹا کر کفر پہ کیسے لانا ہے، توحید سے ہٹا کر شرک اور پتھروں کے سامنے کیسے جھکانا ہے، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہٹا کر کئی جھوٹے نبیوں کے پیچھے کیسے چلانا ہے. یہ پورا میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہ فتح کرنا ہے، ہم نے یہ فتح کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے. شیطان کا ٹارگٹ یہ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، جس کو ایک جملے میں بیان کروں تو اس کو اچھے انسان سے ہٹا کر ایک گندا انسان میں نے کیسے بنانا ہے. یہ ساری شیطان کی جنگ ہے، محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے اعمال دی. وہ دفاعی
اور وہ اقدامی اعمال ہیں، نماز پڑھو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، زہد اختیار کرو، سچائی پہ آؤ، یہ ہمارے ہتھیار ہیں جس سے ہم شیطان سے لڑتے ہیں۔ ایک ہمیں اللہ نے بچاؤ، ڈیفنس کو پہلے بنایا جاتا ہے، دفاع کو پہلے بنایا جاتا ہے اور حملے کو بعد میں بنایا جاتا ہے۔ بہت بے وقوف جرنیل ہے جو دفاعی اسکیم تو بنائے نہیں اور اٹیک کرے، وہ تو ایک دم دشمن اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ تو میرے نبی نے سب سے بڑے دشمن کے لیے دفاعی اسکیم دی کہ یہ تو ہمارا دفاع ہے، ڈیفنس ہے، اس کو مضبوط کرو، آفنس خود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جتنی مضبوط ہوگی حملہ اتنا اس کا بیکار چلا جائے گا، جو کہ میرے نبی تلواروں کے زمانے میں ہے، تو آپ اسی کے لحاظ سے خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں کہ ڈھال نیزے کو روکے گی، ڈھال تلوار کو روکے گی، ڈھال تیر کو روکے گی، ڈھال بھالے کو روکے گی، ڈھال گرز کو روکے گی، ڈھال کلہاڑے کو روکے گی۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے، تسی چمڑے دی لے تے کھلو جاؤ اس آپ ہی پاٹنا ہے۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے تو دشمن کا وار خطا جائے گا۔ روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے تو دشمن کا ہر خطا، ہر وار خطا جائے گا، دشمن کا ہر وار خطا جائے گا، ہر وار خطا جائے گا۔ اب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیام مصدر میں بھی آتا ہے، سیام بھی واحد ہے اور صوم بھی واحد ہے، اور سیام کو جمع میں بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیام صام یصوم کا مصدر بھی ہے اور سیام صوم کی جمع بھی ہے۔ تو صوم اور سیام میں فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ وہ قرآن تو کیا میرے رب کا کلام ہے، اس سے حسین کلام کیا ہوگا۔ تو سیام جمع کے معنی بھی ہے کہ ایک روزہ نہیں، 3 روزے، اور سیام مصدر کے معنی میں بھی ہے کہ کون سا روزہ، کون سا روزہ۔ ایک روزہ اور بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ ہے حضرت مریم، کلی وشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میرا روزہ، صوم کہتے ہیں کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، کلام چھوڑ دینا، یہ تو ہے صوم۔ صوم کہ صرف روٹی نہیں کھا رہا ہوں، صرف پانی نہیں پی رہا ہوں، اس کے لیے لفظ صوم ہے۔ اور سیام کیا ہے؟ اچھا یہ ہے وہ چمڑے والی ڈھال، وہ چمڑے والی ڈھال میں تو ایک چاقو پاڑ چھڑنا ہے۔ تم وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو ڈاکو پڑ گیا، ڈاکو کے پاس کوئی چیز تھی نہیں تو اس نے یہ گنے کا چھلکا اٹھا لیا، کل رکھ لے جو تیرے کول ہے، کٹ دے جو تیرے کول ہے، اسے ایک پیسہ کٹ کے دے دیتا۔ مطلب میں تینوں آخر ہیں سارا کٹ دے، تم انہیں پیسہ دے رہے ہوں، پہلے اپنا ہتھیار تو سام، یہ ہو جائے تیرا ہتھیار ہوا، یہ میرا دے سوچو کہ لے گنے کا چھلکا چاہ کے اٹھی گل ہوتا ہے کہ کٹ ہو جو تیرے کول ہے، تو یہ میرا ہتھیار ہے انجے میرا دیون ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں ڈھال دی، سیام، صوم نہیں سیام۔ سیام میں 2 نفع آ گئے، ایک تو اصل روزہ کسے کہتے ہیں، اور ایک دن کا نہیں ہے، 1 مہینے کا روزہ ہے۔ تو جمع کا مطلب بھی دے رہا ہے سیام، اور واحد کا مطلب دے کر روزے کی اصل بتا رہا ہے کہ کون سا روزہ تم رکھو گے تو شیطان تم سے ڈرے گا، شیطان کا وار خطا ہوگا، ہر حملہ پورے لشکر لے کر آ جائے، روزے دار کے آگے کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، وار بیکار چلا جائے گا۔ بلکہ ان روزوں کے ذریعے سے تو فتح پائی گئی ہے، منتیں میہ فارقین ایک شہر تھا شام کا، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا، مہینوں گزر گئے، اونچی پہاڑی پر تھا، جب وہ اوپر حملے کے لیے چڑھتے اوپر سے پتھر گراتے، صحابہ شہید ہوتے، خالد بن ولید امیر تھے، تو انہوں نے تنگ آ کر کوئی 6 ماہ گزر گئے، وہ شہر فتح ہی نہیں ہو رہا، تو حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر سے فرمایا بھائی منت کے روزے رکھو کہ یا اللہ ہمیں شہر فتح کرو۔ وہ ان کے سیام تھے، صوم نہیں تھے نا۔ تو شام کو جب افطاری دیکھی تو کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید میرا نوکر بیمار ہوگا، تو اس نے افطاری نہیں رکھی، پانی پہ روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا سارے لشکر نے۔ خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے، خیمے میں آ کے دیکھا تو پھر افطاری کوئی نہیں، انہوں نے کہا نوکر میرا بیمار ہوگا، نہیں رکھی، پانی سے روزہ افطار کر لی۔
اگلے دن پھر روزہ رکھا تو دیکھا افطاری غائب ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بلایا کہ میرے بھائی خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا تو مجھے تو 3 دن سے افطاری نہیں مل رہی۔ کہا میں تو روز رکھ رہا ہوں۔ کہا ہے تو کدھر جاتی ہے؟ کہا جی مجھے کیا پتا، میں تو آپ کا پورا کھانا تیار کر کے افطاری کا رکھتا ہوں۔ کہا اس میں کوئی راز ہے، آج دیکھتے ہیں، دونوں پیرا دیتے ہیں۔ چوتھا روزہ رکھا، سارے لشکر نے روزہ رکھا۔ خالد بن ولید اور ان کے غلام افطاری رکھ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ پچھلی طرف سے کتا آیا اور اس نے راستہ بنایا اور کھانے کو جھپٹا مارا اور دوڑ لگا دی۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ مجھے لگتا ہے کوئی پیغام ہے میرے اللہ کا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اتنے تو کتے ہے نہیں، کوئی نہ کتوں آ گیا۔ تو خالد بن ولید نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کتا آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ وہ کتا دوڑتے 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 ایک سوراخ سا تھا نالے میں پہاڑی علاقہ تھا، تو ایک سوراخ تھا نالے میں، اس کے اندر گھس گیا۔ تو خالد بن ولید بھی اس کے اندر گھس گئے۔ تو اللہ کی تلوار تھے، نڈر بے خوف، ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ لاکھوں کے لشکر کو دیکھ کر کہتے تھے چڑیاں جتنی مرضی مار لو، ایسا اللہ نے ان کے اندر طاقت بھر دی تھی، ایمانی اور روب تھا ان کا، سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا رومن پہلوان جو تھا نا، وہ نکلا جنگ کے لیے اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا، ایک سپاہی کو، کہ تو ایسا کرنا، تو جو مسلمانوں کی طرف سے جو نکلے گا نا اس کو ڈرانا کہ یہ بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، ہزاروں کو ایک تلوار سے قتل کر دیتا ہے، کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تم نے نا ایسا میرا روب ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اچھا ادھر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خالد بن ولید کا مشورہ ہو گیا کہ یہ نکلیں، چونکہ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر صحابہ نے کہا وہ خالد ہی سام سکتا ہے اور کسی دواس کوئی نہیں۔ تو خالد بن ولید پتلے سے تھے، موٹے نہیں تھے، پتلے، لمبا قد، پتلے، جسم پہ چیچک کے داغ تھے اور دبلے پتلے ہونے سے نظر نہیں آتا اے بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ آئے تو وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا تو چڑی ہونے مار چھڑ، تو انہوں نے کہا ڈرائے نو، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ عربی جانتا تھا، وہ ترجمہ، ان کا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ رکن کیسر ہے، یہ رکن نصارہ ہے، یہ ہاتھیوں کو گرا دینے والا ہے، یہ پہلوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے، یہ رکن دولت ہے، یہ رومن امپائر ہے، رومن امپائر کا رکن۔ اور پتہ نہیں اس کی آنکھوں تو میں نے یاد نہیں، اچانک یاد ہے۔ تو خالد بن ولید تینوں پتا میں کون ہوں؟ اس سے پوچھو اپنے سردار سے۔ اس نے کہا یہ پوچھ رہا ہے تینوں پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کیسے کہو میں خالد بن ولید ہوں، اگر تو دولت رومن کا رکن ہے تو میں سلطنت محمد کا رکن ہوں۔ جب اس نے سنا نا خالد بن ولید، اس دوئی گل نہیں سنی، اس گھوڑا موڑا تے دوڑ لا دیتی۔ وہ جو ترجمان آ گیا اور اتنے میں تیرے قصیدے پڑھے، تو کدھر جانا کہ بابا مرن تو ہر کوئی ڈرنا، یہ بلا ہے ہر ایک دا سر لے جانا، میں نہیں لڑنا ہے دینا۔ وہ اللہ نے ان کو ایک عجب شجاعت دی تھی۔ سیف اللہ کا ٹائٹل 10,000 انسان سال کی تاریخ میں ایک آدمی کو ملا اور خالد بن ولید۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، کسی میں شکست نہیں کھائی، کسی ایک میں شکست نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ سیف اللہ تھے، وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار کو توڑنا ناممکن ہے، لہذا انہیں مرنا ہی تھا بستر پر۔ میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو انہوں نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا میں 100 سے زیادہ جنگوں میں پہلی صف پہ لڑا، کبھی پیچھے نہیں لڑا کہ مجھے اللہ شہادت دے دے، آج میں بستر پہ مر رہا ہوں، میرے جسم کو کھول کے دیکھو تو کوئی جگہ خالی نہیں جس پہ تیر تلوار نیزے کا نشان نہ۔ تو خالد بن ولید وہ سوراخ میں گھس گئے، وہ کتا آگے آگے پیچھے پیچھے چلتے 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 وہ سوراخ سیدھا قلعے کے اندر، کتا شہر میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ تو رات کو انہوں نے کبھی 100 پتلے پتلے بندے تیار ہو جاؤ، کیونکہ سوراخ ذرا تنگ تھا، 100 پتلے پتلے تیار۔ روزے کو صحابہ روزے کو کیسے استعمال کرتے تھے، ہم کیسے استعمال کرتے؟ ایسا اٹھی کہ جو نا کتنے منٹ رہ گئے تو اگوں گلاس بھر کے تو سموسے رکھ کے تو پیس رکھ کے تماشے لگے ہوندے نے افطاری دے ٹائم۔ تو خالد بن ولید آئے، بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے پتلے جو اس میں سے گزر سکے۔ تو وہ 100 میں سے 12 رہ گئے، وہ نہیں، وہ ذرا موٹے تھے، 88 اس میں سے اندر گئے، 88 رات کو، اور جا کے قلعے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا، دروازہ کھولا،
اللہ نے شہر فتح کروا دیا. صحابہ روزے کو یوں استعمال فرماتے تھے. حسن حسین بیمار ہوئے تو اللہ نے کہ نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا ان کے لیے منت مانو روزوں کی کہ اللہ انہیں شفا دے دے. تو انہوں نے منت مانی، علی اور فاطمہ نے دونوں، کہ ہم روزے رکھیں گے 3، اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے دے. بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. یوں روزے کو استعمال کیا جاتا تھا. ہم تو ایک وہ مشقت سمجھ کے شروع کرتے ہیں. اور معاذ بن جبل کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا یا اللہ تجھے خوب پتہ ہے مجھے زندگی سے محبت تھی، میں زندگی سے پیار کرتا تھا. کس لیے کرتا تھا؟ لمبی نمازیں پڑھو. کس لیے کرتا تھا؟ شدید گرمی کے روزے میں پیاس کی شدت کو برداشت. کس لیے زندگی سے پیار کرتا تھا؟ علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر تیرے بندوں سے علم حاصل کر. تینوں نے روزہ رکھا، بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. 3 روٹیاں تھی پکا کے رکھی سامنے، ایک بچوں کے لیے اور 2 اپنے. تو دروازے پہ صدا ہوئی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بابا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جو 1 روٹی دے دیتے، آدھی دے دیتے، چلو 2 دے دیں دے، ادھی کر کے کھا جاندے. سخیوں کا دربار ہے، سخی گھرانہ ہے، اہل بیت ہو اور سخی نہ ہو یہ تو نام وہ ہے ہی نہیں. وہ سید ہی نہیں جو بخیل ہو. سید بخیل نہیں ہوتا ہے، سخی ہو جائے بھوکا ہوئے سخی ہوئے. یہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد پہ کوئی احسان کیا اور وہ غربت کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا تو وہ احسان میرے اوپر ہے. میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دلواؤں گا اللہ تعالیٰ سے. یہ صرف میرے نبی کی اولاد کے لیے. تو 3 روٹیاں اٹھا کے دے دی، 3 اور فاقہ پانی پہ روزہ رکھا. شمون یہودی سے اون منگوا کے سارا دن اس کو صاف کیا. صاف کر 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 کے کچھ مزدوری ملی، جو اس سے روٹیاں بنائی 3. دوسرا روزہ اور افطاری پر بیٹھے، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو. تو 3 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی، پانی پہ روزہ رکھا. تیسرا روزہ آیا، تیسرا روزہ رکھا اور سارا دن شمون یہودی سے اون لے کر اسے صاف کی. صاف کر کے مزدوری ملی، تھوڑے سے جو اس کی روٹی بنائی اور روٹی بنا کے سامنے رکھی تو آواز آئی قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو. تو 3 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی. چوتھے دن گر گئی، اٹھا ہی نہیں گیا. اور ذوق کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا آپ آئے تو ان کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی. میرے نبی بھی روئے. آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچایا، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. بیمار تھی تو آپ گئے تو وہ رونے لگی سینے پہ سر رکھ کے کہ یا رسول اللہ نہ روٹی ہے نہ دوا ہے. تو آپ نے ایسے ہی روتے روتے کہا بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا 1 لقمہ اندر داخل. آج 72 گھنٹے گزر چکے، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ میں روٹی کا 1 لقمہ اندر نہیں گیا ہے. سرداریاں زمین آسمان کی، جنت کی چابیاں پکڑائی جا چکی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی جا چکی. قاب قوسین مقام طے ہو چکا ہے. مقام محمود تڑپ رہا ہے میرے نبی کی آمد کے لیے. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا میرے محبوب کی شفاعت کے بغیر. حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب کی سفارش اور شفاعت کے بغیر. پل صراط سے گزر نہیں سکتے میرے محبوب کی شفاعت اور سفارش کے بغیر. اللہ کا خزانوں کے دروازے کھل نہیں سکتے میرے محبوب کی رحمت للعالمین آپ کی شفاعت اور سفارش کے بغیر. اور یہ دنیا کا عظیم باپ، دنیا کی عظیم بیٹی دونوں رو رہے ہیں کس بات پہ؟ بھوک روٹی کو. کب بیٹی والذی بعث اباک، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے. تیرے باپ کے منہ میں 3 دن ہو چکے ہیں روٹی کا 1 ٹکڑا اندر نہیں گیا. 3 دن 15 گھنٹے کا روزہ اندر سڑی بس ہو جاتی. 72 گھنٹے گزر چکے ہیں پانی کے سوا اندر کچھ نہیں گیا ہے. تو دونوں باپ بیٹی بے بسی کی تصویر ہیں. تو میرے رب کا قرآن آتا، میرے رب کا قرآن آتا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر. جو منت کو پورا کرتے ہیں، فاطمہ نے منت مانی تھی اس کو پورا کیا. میرے رب کا قرآن آیا ویوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، اسی ترتیب سے اللہ نے قرآن کو اتارا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کن کو؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ کہ واہ واہ ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی سے صلہ چاہتے ہیں، نہ واہ واہ چاہتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں آخرت کے دن کا ڈر ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ اب سنو میرے رب کا کلام کیسے جوش میں آتا ہے اور کیسے ان کے جنت کے درجات بتاتا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ میرے نبی کی بیٹی نے، داماد نے 3 دن بھوک کاٹی ہے، فاقہ کاٹا ہے، تو آج بشارت ہو، بھوک سے چہرے پہ زردی آ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، ہمت جواب دے گئی، ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں، تو اس کے سلے میں ہم کیا دینے والے ہیں؟ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم ان کے اندر کو خوشی سے بھریں گے اور باہر کو حسن و جمال سے بھریں گے۔ ان کے چہرے کا حسن جمال نور تمہیں جنت میں دیکھنا تو جا کے دیکھنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، تو لوگ کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا اوپر جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو جگمگا دیا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، بِمَا صَبَرُوا، کیا خوبصورت، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنة وحریرا، جنت ریشم، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیة علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیة من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة۔ اب سنو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ پچھلا ترجمہ چھوڑو، میں تو روزے کی بات کر رہا تھا، کہیں اور نکل گیا، لیکن سب روزے سے متعلق آ رہی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے پھر ان کے اس صبر پر، اور جو بھی کرے گا، صرف ان کے ساتھ نہیں، واقعہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ آباد، ملتان، کراچی، پشاور میں صبر والا ہے، انتظار کر اپنی موت کا، تیرا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام شراب پلائے گا، جنت کی شراب پلائے گا، شراباً طہورا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ وہ کہے گا یا لوگ کہیں گے یا اللہ ایڈا وڈا درجہ انہوں کتھو لگ گیا کہ تو آپ ہی سکی بن گیا، تو جواب آئے گا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا عمل دیا ہے۔ میں دوبارہ حدیث سناتا ہوں، جیسے آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے ایسے کسی عمل کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان تیسرا، رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، میرے مولا ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور میرے مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور رمضان سے چند دن پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ سارے ہل گئے کہ کون آ رہا ہے۔ میں تم سے ابھی کہوں دیکھو وہ کون آ رہا ہے، تم سب یوں ہو جاؤ کون آ رہا ہے، ہونا سب کی آخرین کون آ رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا ایکشن تھا، وہ کون آ رہا ہے۔ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی، وہ کون آ رہا ہے۔ پھر سب نے دیکھا، کوئی نہیں، وہ کون آ رہا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اب وحی نزل، یہ اللہ بندہ تھا، کوئی آیا نہیں، تو کیا کوئی وحی آئی ہے؟ ہم کہا نہیں۔ عدو حضر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے دور سے ہی، تو ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا، رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان آ رہا۔ میرے نبی رمضان کا یوں استقبال فرماتے تھے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9، 2 30 کے اور 7 29 کے۔
رمضان 29 दिन का हो या 30 दिन का हो, अल्लाह लिखवाता 30 रोजे ही है। क्योंकि ईमान वालों ने तो नियत की होती है कि अगर आज चांद नजर ना आया तो कल भी रोजा रखना है, अल्लाह ने चांद कर देता, उन सादा तो ऐसा कोई फैसला कोई नहीं। लिहाजा हम ईद की खुशी मना रहे होते हैं तो हमें ईद की रहमतें भी दी जाती हैं और रोजे का अजर भी दिया जाता है कि इनके 30 ही लिखो, क्योंकि इन्होंने तो नियत की हुई थी, मैंने चांद निकाल दिया है। तो इस उम्मत का हर महीना अल्लाह के बारगाह में 30 लिखा जाता है, नीचे चाहे 29 हो, जैसा मैंने अब बताया कि मेरे नबी पर 29 के चांद 7 और 30 के चांद 2, 9 रमजान आपकी जिंदगी में टोटल आए। मेरे नबी की आदत थी आप सहरी बिल्कुल आखिर में करते और इफ्तारी फौरन करते, फौरन। किस लिए? अपनी उम्मत को भूख से बचाने, कम से कम टाइम देने के लिए कि मेरी उम्मत पर भूख का टाइम कम से कम हो। सहरी का आखिरी लुकमा आप खाते थे और बिलाल अजान देते थे। और एक आदमी मदीने में छत पे खड़ा होता था, जब आप सफर में होते, रोजा होता, तो वो किसी टीले पे खड़ा होता, किसी चोटी पे खड़ा होता था। जो ही सूरज यूं नीचे जाता, वो कहता या रसूल अल्लाह अफ्तर, अब फौरन खजूर मुंह में डालते, या पानी या सत्तू या खजूर या दूध आप फौरन खाते, ताकि मेरी उम्मत की इफ्तारी और सहरी में कम से कम टाइम आए। ये जो एहतियात के 2 मिनट हैं, और ये एहतियात के वही तो औखे होते हैं, एहतियातन 2 मिनट, ये एवं ही चक्करबाजी है। यूं सूरज अब तो खैर सूरज नजर नहीं आता, न डूबता, और देहातों में भी चले जाओ तो इतना गुबार है कि वो पता नहीं चलता। तो लिहाजा अब अमल तो इसी पर ही करना चाहिए, एहतियात पर, वरना मेरे नबी की ये एहतियात नहीं। मेरे ने जो फिजा साफ होती थी या सूरज की का किनारा गायब होता, आप खजूर मुंह में डाल लेते थे या पानी पी लेते या दूध पी लेते थे, अपनी उम्मत पर मशक्कत कम से कम हो। इरबाज बिन सारिया, मिकदाद बिन असवद और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अल्लाह के नबी के साथ सहरी खा रहे थे और बकरे की सिरी पकी हुई थी। तो बिलाल आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह टाइम खत्म हो गया है, सुबह हो गई है, धागा वो लकीर नजर आ गई, अब छोड़ दे खाना पीना, मैं अजान देने जा रहा हूँ। तो आपने जवाब नहीं दिया, खाते रहे। क्या था कि मेरे नबी अंदर बैठ के देख रहे थे कि अभी सुबह नहीं हो, लिहाजा खा रहे हैं। बिलाल ऊपर चढ़ने लगे अजान देने के लिए, तो उन्होंने ख्याल आया मैं एक बारी जाके वेखा था सही अल्लाह के नबी ने खाना छड़े कि नहीं छड़िया। वो वापस आए तो होते तो खाना चल रहा है, क्योंकि अभी तो सुबह हो ही नहीं थी। तो उनका या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। तो आपने हाथ पीछे, बिलाल वही हक या बिलाल, तो बिलाल तेरा भला हो गया, अरे अभी सुबह नहीं, तेरी कसम को सच्चा करने के लिए अल्लाह ने उसको पहले निकाला, कहीं तेरी कसम झूठी ना पड़ जाए। अल्लाह ने सुबह को पहले निकाल दिया। हजरत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरा नबी खाता रहता, अल्लाह ने सुबह निकालनी नहीं। देख में बकरा पकड़ा था, अबू उबैदा बिन जर्राह वो पका रहे थे बतौर उसके बावर्ची के या तबाख के बना रहे थे। तो आपने अबू उबैदा से कहा, अबू उबैदा ये बकरे की दस्ती पकड़ाना मुझे, मेरे नबी को बकरे में दस्ती का गोश्त पसंद था। तो उन्होंने वो बड़े चम्मच से निकाल दिया, आपने उसको दोनों किनारों से पकड़कर दांतों से नोच नोच के खाया, आपने दांतों से। फिर कहने गए अबू उबैदा का जी का ये दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने दूसरी निकाल के दे दी। तो आपने यूं पकड़ा और दांतों से काट काट के उसको साफ करके फेंका। कहा अबू उबैदा जी दस्ती पकड़ाना, कहा या रसूल अल्लाह बकरे दियां दो होंदियां तरीत होंदी हुई, अगर तेरा भला अगर तू मेरे कहने पे डाल देता चम्मच, तो जब तक मैं कहता रहता मेरा अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, मेरा अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता। सर्दी का जमाना था, आप बाहर निकले तो देखा सहाबा बैठे हुए, तो आपने कहा क्यों बैठोगे जी, घरों में बैठा नहीं गया, बाहर आ गए। तो आपने हजरत अली से फरमाया अली इस खजूर से कहो ताज़ा खजूरें दो। तो अली और अबू उबैद तो एक नहीं, अबू उबैद ने तो कहा जी होता जी दो तो होंदी है नहीं तरी किथों देवा। तो हजरत अली भी कह सकते थे या रसूल सर्दी का जमाना है खजूर किथों आवनी, कह सकते थे, खजूर तो घरों ही का फल है, लेकिन दोनों का लेवल एक नहीं है। तो अली ये कह सकते थे या रसूल अल्लाह सर्दी का जमाना है खजूरा किथों आवनियां। उन्होंने उठ के दौड़ लगाई और जाकर खजूर से कहा, अल्लाह का नबी कह रहा है हमें ताज़ा खजूरें खिलाओ। तो मेरे रब की कसम पत्तों से टप टप खजूरें गिरने लगी, पूरा ढेर लग गया। तो उन्होंने जब खजूरें गिरते देखी तो जल्दी से चादर नीचे बिछाई, चादर पे खजूरें इकट्ठी करके अपने सहाबा के सामने रखा, खाओ। सब ने पेट भर के खाया। तो जब जो बच गई थोड़ी सी, आपने अली से कहा जाओ फातिमा और बच्चों के पास ले जाओ, वो भी भूखे हैं खा। तो अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते
تو جب تک اللہ کا نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں. تو آپ کی عادت شریفہ آخر میں افطاری اور شروع، آخر میں سحری اور شروع میں افطاری. اچھا، جس دن بادل ہوں اس دن حکم ہے جلدی افطار کر لو، ذرا دیر سے افطار کرو اور نماز جلدی پڑھ لو. تو صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے انتظار کر کے، بھائی اب تو سورج ڈوب گیا ہوگا، کھا لیا. اچھا، سارے کھا کے فارغ ہو کے نماز کی تیاری کر رہے تھے تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج سر پہ کھڑا ہو، یعنی سورج کنارے پر کھڑا ہوا تھا تو سارے او ہو تو روزہ ہی سارا غلط ہو گیا. تو یہ ایک اجتماعی پورے مدینے والوں کا روزہ ٹوٹا جس میں میرے نبی بھی تھے اور وہ روزہ خطا سے ٹوٹ گیا. پھر رمضان کے بعد سب نے اسی قضا کی. تو میرے اللہ نے ہمیں کہا ہے کتب علیکم الصیام. صیام کسے کہتے ہیں کہ آنکھ بھی روزہ رکھے، دماغ بھی روزہ رکھے، ناک بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھے، دل بھی روزہ رکھے، سینہ بھی روزہ رکھے، پیٹ کا بھی روزہ ہو، شہوت کا بھی روزہ ہو، قدموں کا بھی روزہ ہو. اس کو کہتے ہیں صیام. اور جب ایسا روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ روزہ بنتا ہے لوہے کی ڈھال. اور جب وہ روزہ رکھا جاتا ہے جو ہم رکھتے ہیں وہ بنتا ہے چمڑے کی ڈھال کہ شیطان نے انگل مارنی پاڑ چڑھنا کہ روٹی تو نہیں کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پانی تو نہیں پی رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں، نظر حرام دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے میں سے کسی چیز کے قریب نہیں جا رہا ہے، غلط سائن کر رہے ہیں فائل پر، غلط تول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، دل میں کسی کا بغض بٹھایا ہوا ہے، سینے میں کسی کے لیے کھوٹ بٹھایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کو خراب کر دے، جو روزے کو خراب کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک اگر روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک قرآن نے بتائی، ایک حدیث نے بتائی. انہ شہر صبر، روزہ صبر کا مہینہ، روزے کا مہینہ صبر کا مہینہ. روزہ صبر کا عمل ہے، صبر. اور قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں تقوی ملے گا. ایک قرآن نے ہمیں لفظ دیا تقوی، ایک ہمیں حدیث نے لفظ دیا صبر، کہ روزہ تقوی اور صبر کا ایک سنجوگ، ایک جوڑ ہے، خوبصورت اتصال ہے. اچھا، صبر اور تقوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں چند آیات بتاتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون واعلموا ان اللہ يحب المتقین ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط. بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا من يتق الله يجعل له من امره يسرا. یہ میں نے آپ کو چند آیات قرآن سے پڑھ کے سنائی ہیں. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. جنت چاہیے تقوی، دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئے. ہدایت چاہیے، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. کس کو نہیں ملتی؟ جس کے بعد تقوی کوئی نہیں. جس کے بعد تقوی ہے اسے قرآن سے ہدایت ملے گی. جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے تو اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو امت محمد اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر چاہتی ہے کہ دشمن کے اور شیطان کے سارے وار خطا جائیں تو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، دشمن کا وار خطا جائے گا اگر صبر اور تقوی کو تم اختیار کر لو. صبر اور تقوی، اس کو سورہ یوسف میں جہاں اللہ نے فٹ کیا ہے نا، سبحان اللہ. روزہ ہم رکھیں جیسے میں تو خالی ترجمان ہوں، جیسا میرے نبی نے بتایا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. میرے اللہ کی بارگاہ میں بھوک پیاس کا کوئی وزن نہیں. ہاں اتنا وزن ضرور ہے کہ روزے کی حاضری لگ جائے گی. روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، حاضری لگ جائے گی کہ ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے قبول کر لو، روزہ رکھا ہے. لیکن روزے کے ثمرات نہیں. تو میں قربان جاؤں، سورہ یوسف کو قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص
بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اور اس کی خوبصورتی کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ جو میں بتایا کرتا ہوں کہ قرآن کے سارے مضامین کو سمیٹ کر ایک جملے میں جو کئی جگہ لایا ہے. قرآن کا سورہ عصر پورے قرآن کا خلاصہ بتاتی ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لایا ہے صبر اور تقوی کو، کمال ہے. یوسف علیہ السلام کے 2 واقعے قرآن میں. ایک زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا معاذ اللہ. ایک بھائیوں نے رگڑا دیا 40 سال، انہوں نے برداشت کر کے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم. یہ 2 لفظ، تقوی کے پیچھے تصویر ہے معاذ اللہ، اور ان کے ظلم کے پیچھے تصویر ہے لا تثریب علیکم اليوم. واہ واہ، کیا کہیں. کیا ہے؟ زلیخا نے دروازے بند کروائے، تالے لگوائے، اور اندر 7ویں کمرے میں، 7واں تو میں کتنے ہی کمروں میں سے گزار کے آخری کمرے میں ہے طلق. یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جس کو ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہی طلق، ہی طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق 9 طرح اس کو پڑھا جا سکتا. کس لیے؟ اس موقع پہ جو زلیخا کر گئی مکر اور فریب وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کو بتانے کے لیے اس لفظ میں 9 آوازیں ہیں، 9 آوازیں. ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق. کیا طاقت ہے ان الفاظ کی. اس طاقت کو یوں قرآن بیان کرتا ہے تاکہ جس کو لفظ کی طاقت کا نہیں پتا تو یوں سمجھے کہ اس کو 6 دفعہ 9 دفعہ یوں پڑھا جا سکتا. ہے طلق، 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 ہے طلق. بس تو آ جا. اصل لفظ تحیات لک، کہ تو آ میں تیرے لیے تیار ہوں. تحیات لک، میں تیرے پانی دینا. ہائے ہائے، کیا میرے رب کا کلام ہے. کس طرح وہ تیار ہوئی گناہ کے لیے، اور کس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے، اور کیسے اس اللہ کے بندے نے جواب دیا ہے. قالت حیت لک، قالت حیت لک، قالت حیت لک، قال معاذ اللہ. 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 یہ سارا میں نے پھیلا دیا. مجھے ان الفاظ میں وہ صورت نظر آ رہی ہے کہ اس جادوگری نے کیا کچھ نہیں کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے. ایک حسن کا جادو، ایک الفاظ کا جادو، ایک سچویشن کا جادو، جگہ کا جادو کہ پردے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، اور حسن مصر پکار رہا ہے، اور الفاظ کا جادو اثر کر رہا ہے، اور بناؤ سنگار اثر کر رہا ہے، اور اس کو توڑا. میرے نبی، میرے ہمارے بھی نبی ہیں. ہم کسی نبی پہ ایمان نہ لائیں تو ہم تو کافر ہو جائیں. تو کائنات کے افضل ترین انسان نسب کے لحاظ سے کہ یوسف نبی، بن یعقوب نبی، بن اسحاق نبی، بن ابراہیم نبی، 4تھی پشت بھی نبوت والی ہے. جو پردادے کا باپ ہے وہ بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، اور خود بھی نبی. تو ان کا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا. نہیں زلیخا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تو اس نے آگے بڑھ کے پکڑنا چاہا. انہوں نے دیکھا دروازے بند ہیں، صرف 4 قدم ہیں، اس سے آگے میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہ یا اللہ اتنا دوڑنا میرے ذمہ ہے، اگلا تیرے ذمہ. تو انہوں نے 4 قدم دوڑ لگائی. ٹھک، تالے ٹوٹے، دروازہ کھولا. پھر ٹھک، تالا ٹوٹا، 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 دروازہ کھولا. مین گیٹ پر پہنچے تو اس کا پیچھے ہاتھ پڑا اور اوپر سے خامد آ گیا. خیر میں نے وہ قصہ نہیں سنانا. میں نے تقوی میں یہاں روزے دار کے لیے کیا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا پکارتا ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ. فریج کا پانی کہتا ہے گرمی بڑی لگ گئی، آجا 2 گھونٹ پی لے، کہتا ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ. کھانے کی خوشبو اٹھ رہی ہے، وہ کہتی ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، وہ کہتا ہے معاذ اللہ. غلط تولنے کے لیے اندر سے نفس چلتا ہے، مار لے ڈنڈیوں، کیا پتہ لگنا. تو آواز آتی ایمان والی، معاذ اللہ. روزے کی آواز آتی، تقوی کی آواز آتی، معاذ اللہ. جھوٹ بولنے کے لیے زبان گردش کرتی، کہتا ہے معاذ اللہ.
رشوت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تو آواز آتی روز معاذ اللہ، یہ تقوی اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر اپنے تقوی کے ساتھ اس نے روزے کو یوں سنبھالا کہ حرام سے، جھوٹ سے، رشوت سے، نافرمانی سے، ماں باپ کی گستاخی سے، بہن بھائیوں کی لڑائی سے، تو یہ ایک سرا جا کے یوسف علیہ السلام سے مل گیا۔ انہو من یتق، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا۔ لوگ یہ حرام کاری کیوں کرتے کہ ہمیں مزہ ملے، اور اللہ کی قسم ان میں مزے نہیں، میری مصیبتیں ہیں۔ مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جینا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جھیلنا سیکھو، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو۔ کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ نیزے پہ چڑھ گئے، ایک بول پر سب کچھ بچا سکتے تھے، مزے لیتے۔ اچھا ہم تو اگر مزے لیں غلط طریقوں سے ہمارے لیے تو جہنم ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے میں جنت کے تو کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو پہلی طے ہو چکا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میں کوئی غلط بات ممبر پہ بیٹھ کے کروں تو میں برباد ہو جاؤں، یا میں اس ممبر کی شہرت سے کوئی پیسے بٹورنا شروع کر دوں، مال بنانا شروع کر دوں، یا میں اس میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا شروع کر دوں اور تمہیں لڑا کے اپنے پیسے کھڑے کروں۔ مجھے ایک خطیب میرے دوست ہیں، میں نے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو، کوئی اصلاحی کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ پیسے ہی وہ دلب دیں سانو، اب تو آج دیوبندیاں دے خلاف بول، تو آج بریلیوں دے خلاف بولنا، تو آج غیر مقلد اہل حدیث دے خلاف بولنا، جتنے ہمارا مشہور کہ یہ پیسے ہی اس کے ملتے ہیں کہ تم نے فلاں کا طبع لگانا تا تو انہوں پیسے دینے کو۔ آگے پتہ نہیں میں کہاں سے آنسو لاؤں جو اس ملک کے ان نادانوں کو یہ کوئی اللہ سبق سکھا دے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو خطیبوں کو بلا رہے ہیں فلاں کے خلاف بولو فلاں۔ ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، تم امت محمد کو توڑ رہے ہو، توڑو گے تو اللہ کی قسم میرے نبی کے قیامت کے دن تم قریب نہیں جا سکو۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ امت ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہیں میری نظروں سے دور رہ جاؤ۔ شفیق نبی بھی اس دن تڑپ اٹھیں گے، تم ہو میری امت کو توڑنے والے، تمہیں میرے آنسو یاد نہیں تھے، تمہیں میرا پتھر کھانا یاد نہیں تھا، تمہیں میرے حسین کا بوٹی بوٹی ہونا یاد نہیں، تمہیں میرے حسن کا تڑپنا یاد نہیں تھا، ذہن میں نفرت 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 نفرت۔ روزہ معاذ اللہ ہے، جھوٹ ہے تلک زلیخا کی طرح، روزہ معاذ اللہ یوں کی طرح، بدیانتی ہے تلک، کھوٹ ہے تلک، زنا ہے تلک، شراب ہے تلک، اندر بیٹھ کے کھانے پینے کی دعوت ہے تلک، اور روزے دار معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں 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 نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہے؟ کھانے سے صبر ہے، لوگوں کے رویوں۔ میرے نبی نے کہا اپنے روزے کو بچانے کے لیے اس حد تک جاؤ کہ کوئی تمہیں بڑی سے بڑی گالی دے، تجھے کہو میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں۔ انی صائم فاذا صابک احد فقل انی صائم، اگر کوئی تمہیں اتنی گالیاں نکالے کہ تم بھی گالیاں دینے پر مجبور ہو، اس لیے صابہ کا لفظ سبہ کا لفظ نہیں ہے کہ تمہیں یہاں تک لے جائے کہ تم بھی آگے کچھ سنانے والے بنو، تو کہنا میرے بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا روزہ ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ روزہ تقویٰ لاتا ہے، میں نے ایک شکل، روزہ صبر لاتا ہے۔ پھر صبر پہ کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا جملہ سنو، جو تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ رومال کی اچھا کیسے عزت ملی؟ وجہ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کو جن بھائیوں نے نکالا تھا وہی آج دربار یوسف میں آئے کھڑے ہیں، اور ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ذلیل ہو کر سامنے کھڑے ہیں، جناب حضور پیسے تھوڑے غلہ زیادہ چاہیے، قید دا زمانہ ہے، روٹی تو بڑے محتاج ہو گئے ہیں، تے اسی سنے تسی بڑے سخی بادشاہ، تو کوئی اللہ دے واسطے ساڑھے پیسے نہ ویکھو، ساڑھی ضرورت ویکھو۔ اس عاجزی سے بات کر رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ کا امر آ چکا ہے بتا دو۔ یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آتی، اپنے چہرے کو چھپاتے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو اپنے بھائیوں، تو انہوں نے یوں نقاب ہٹایا، تو هل علمتم ما فعلتم یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کچھ تمہیں یاد ہے تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر، اللہ کرے ہمیں اللہ ایسے اخلاق نصیب فرمائے۔ کیسے مکر و فریب سے گھر سے نکالا، کیسے باپ کو دھوکہ دیا،
کس طرح سازش، کس طرح کنویں میں بے دردی سے ڈالا، ہاتھ پڑ گیا منڈیر پر تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا ایسے زور سے، تو درد کی وجہ سے ہاتھ چھوٹ اور ایسے کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے، تو اوپر میرا اللہ تھا، جبریل سے کہا گرنے سے پہلے سنبھالنا، اور پھر بیچا، چند ٹکوں میں بیچا، اور شراہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند ٹکوں میں بیچ دیا قافلے والوں کو۔ پھر وہاں جا کے غلامی میں آئے، پھر الزام لگا، 9 سال قید کاٹی، 40 برس پیچھے باپ کی روتے روتے آنکھیں چلے گئیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، وہ درد کا ایک مجموعہ بن گئے، اور کہہ رہے ہیں تم سے بے خبری میں تھوڑا بہت یوسف پہ کچھ ہو گیا تھا، حل علم، تم وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ یقین ہو کہ مولوی شاہد صاحب میری بات کو نہیں جانتے، تو میں کہتا ہوں مولوی شاہد صاحب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات، وہاں عربی میں حل کا لفظ بولا جاتا ہے، حل آپ کو پتہ چلا، تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حل، یعنی آپ کو تو پتہ نہیں ہے، کچھ بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں، کمزور ترین، جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوا، اذن تم جاہلون، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم بے خبری میں کر بیٹھے، یا اللہ یا اللہ۔ یہاں پتہ میں کیا جملہ بناتا ہوں جو موقع کے لحاظ سے قد علمتم، آئے ہو نا منہ چاہتے ہو، تو انہوں پتہ ہے نا، ما ظلمتم، جڑا تسی میرے اتے ظلم کیتا، وَأَخِي، تو میرے بھائی تے ظلم کیتا، اذ انتم ظالمون، جب تم ظلم کی انتہا پر تھے، یا اذ انتم عامدون، تسی جڑی ساری میرے خلاف سازش کی تھی، آج منہ چاہتے آگے ہو، کڑے منہ نہ لائے ہو، دفع ہو جاؤ، یہ تھا کہنا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، حل علم، تمہیں خبر نہیں لگی، ما فعلتم، تھوڑا بہت میرے اور میرے بھائی کے بارے میں تم سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، اونچ نیچ تلوار کا قبضہ مار کے ہٹھوں سڑ دے پہنے، اونچ نیچ، اور آگے آخر جملہ اور اذ انتم جاہلون، اصل میں تم بے خبری میں کر گئے، تم جان بوجھ کے تو کیا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان اخلاق کا 1000واں حصہ نہیں، 1,00,000واں بھی ہم لے لیں تو میرے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ ہمارے خطیب 1,00,000واں حصہ لے لیں، ہمارا تاجر، ہمارا ذمہ دار، ہمارے سیاستدان، ہمارے افسران، ہمارے مختلف طبقات، ہائے ہائے کمال ہے۔ اب جو ان کا تاثر تھا اس کے لیے جو قرآن آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب انہوں نے غور سے دیکھا، شک پڑا یوسف ہے، پھر کچھ یقین آیا، نہیں واقعی شک پڑا یوسف ہے تو تھوڑا اطمینان کی کیفیت ہے، یقین ہو گیا یوسف ہے تو خوف کی کیفیت، اس کے الفاظ سنے ہیں تو امید کی کیفیت ہے، اس کی بادشاہی کو دیکھا ہے تو ڈر کی کیفیت ہے، یعنی مختلف کیفیتوں کو جو ان کے چہرے پر بھی ہیں، ایکسپریشن میں بھی ہیں، اور ان کے حرکت میں بھی ہیں، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے۔ میں ذرا چہرے سے بھی کوشش کروں گا اس کو لانے، اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اللہ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، لَأَنْتَ يُوسُف، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، تو حج جواب قرآن پڑھو، قرآن اللہ دا نام منو، میری گل منو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ممبر پر اکثر جاہل لوگ بیٹھے ہو جو قصے کہانیاں سنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تم میری بات دیوار پہ مار دو، لیکن میں قرآن بولوں تو اسے لو، میرے نبی کی بات بولوں تو اسے لو، تو تمہیں پرکھنے کا سلیقہ تو کہ جو تارے جمیل آ کر ہے واقعی اللہ دی گل ہے، اللہ دے نبی دی گل ہے۔ اپنے کو میں جو کہ عربی بہت لاتا ہوں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، تو مجھ سے ایک دیہاتی ذمہ دار کہنے لگا، مولانا صاحب اپنے کو عربی گھڑ کے بڑھائیں دے ہو یا ہے بھی صحیح ہے؟ میں اس مجھے صاف کہا، مولانا صاحب اپنے کو عربی گھڑ گھڑ کے بڑھائی جان دے ہو یا کچھ آخیا بھی اللہ دے، اس نے سادگی میں صحیح بات مجھ سے پوچھ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن پڑھ، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یوسف، ہائے ہائے، اِنَّكَ شک، اِنَّكَ خوف، اِنَّكَ نا امیدی، نہیں، اِنَّكَ کچھ امید، اِنَّكَ کچھ تھوڑا اطمینان، اِنَّكَ کچھ تھوڑا حوصلہ، لَأَنْتَ یوسف، خوف اور ہیبت اور دبدبا اور پریشانی کہ اگر یہ وہی یوسف ہے تو اس طرح ساڑی کھلا دینی، اگر یہ وہی ہے، وہ نہیں ہے تو چلو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو ساڑی کھلا دے گا تو ساڑی سر لا دینا، لہذا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، پہلے اطمینان، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان، میں جتنے بھی کوشش کروں میں اس آیت کو بیان نہیں کر سکتا، میں کہا انا یوسف ھذا، میں ہوں یوسف اور یہ ہے بنیامین، قد من اللہ علینا۔ اب سنو، انہ من یتق ویصبر،
جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، تھوڑی ہمت کرو تو ایک طاقتور ایمان ملے گا جو سارا سال چلائے گا۔ جھوٹ چھوڑو، غلط چھوڑو، غیبت چھوڑو، بہتان چھوڑو، گالی چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، کھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، بہتان لگانا چھوڑو، موسیقی چھوڑو، غفلت چھوڑو، بدکاری چھوڑو، فحاشی چھوڑو، جوا چھوڑو، جتنے کبیر، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، رشتہ داروں سے لڑنا چھوڑو، شراب چھوڑو، کسی کے بارے میں بغض ہے نکال دو، صاف کر دو، کسی سے لڑو صلح کر لو، گلے لگ جاؤ، پاؤں پکڑ لو، نہیں معاف کرتا پاؤں پکڑ لو کہ میرے روزے برباد ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دے۔ پھر تمہیں اللہ ایسی ڈھال دے گا کہ پوری دنیا کے شیطان بھی ٹکرائیں گے، وہ پاش پاش ہوں گے، تمہارا ایمان سلامت ہوگا۔ ہمارا ایمان سلامت ہوگا کہ ہم روزے کو خوبصورت بنائیں، طاقتور بنائیں، تقوی اور صبر کے ساتھ۔ زلیخا سے تھا معاذ اللہ، بھائیوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وکنا لخاطئین، اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تجھے عزت دی، ہم قصوروار ہیں۔ تو آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ صبر کہاں تک آدمی کر سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے 40 سال کے ظلم کو سہنے۔ آپ کو پتہ ہے عام طور پر حدیث بیان نہیں ہوتی، جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور زلیخا جھوٹی ثابت ہو گئی اور گورنر مصر بدنام ہو گیا، تو اس نے اپنے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پکڑا، منہ کالا کروایا، گدھے پہ چڑھایا اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا۔ یہ ہے جس نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ 4 نسلوں سے نبی آ رہا ہو اور پھر جھوٹے الزام میں پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہو، پھر اس کے سبب بھائی آئیں اور کہیں لا تثریب۔ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لا تثریب ہوتا ہے کہ میں نے دعویٰ کر دیا مولوی شاہد کے خلاف، عدالت میں میرا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو، نہ گواہ پیش ہوئے نہ دعویٰ ثابت ہوا، تو عدالت کہتی ہے آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، آپ بری ہیں، آپ کے ذمے کچھ نہیں، آپ بری ہیں۔ یہ ہے تثریب کا مطلب۔ یوسف کہہ رہے ہیں تساں تے میرے نال کیتا ہی کچھ نہیں، میں تانوں کی آکھاں جاؤ تسی بری ہو، تہاڈے تے ذمے ہی کچھ نہیں، تہاڈے تے ذمے ہی، یا اللہ اتنے دکھ سہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تہاڈے تے ذمے ہی کچھ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ تو مینوں اوئے کیوں آکھیا ہے؟ اوئے تے لڑی جاندے نے، مینوں اوئے آکھیا، اس پہ ہی لڑی، ہم نے رشتہ مانگا، میں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر۔ ارے ظالموں، بیٹی ان کی ہے، تم سائل بن کے گئے ہو، تم ظالم بن کے تو نہیں ہو۔ باجی اسی تو لکھا چھک سڑے دے ہاتھ آزاد جو لکھا چھک چھڑے انہاں سانو رشتہ ہی نہیں دیتا، سے لیکا مار چھڑے، چھوٹے منہ انہاں لیکیاں۔ ایک عمل اس میں ہے اعتکاف۔ میرے نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کی، پھر میرے نبی نے 10 دن کا مستقل اعتکاف کیا، پھر میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 9واں رمضان تک 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ آپ میں سے کسی کو ہمت دے اعتکاف کرو۔ پورا مہینہ نا تو مسنون نہیں شمار کے علماء نے وہ اپنے لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا۔ 10 دن آپ کا ساری زندگی کا اعتکاف ہے، اور اعتکاف ہوتا ہے اللہ کے دروازے پہ گر کے پڑ جانا، اور اعتکاف والے کو یہ فضیلت حاصل ہے، وہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت رکھی جاتی ہے۔ گھر میں جو عبادت کرے گا تو لکھا جائے گا، نہیں کرے گا نہیں لکھا جائے گا، لیکن اعتکاف کرنے والا گھر میں مسجد میں سو رہا ہے، مسجد میں کھا رہا ہے، تو اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے لمبائی کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس کے ساتھ بتا دوں، لوگوں کی ضرورت میں کام آنا، ان کے مشکلات میں ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، خود غرضی زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے کہا کیا بات ہے، کچھ غمگین نظر آتے، کہا جی فلاں آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، میں جا کے تیری سفارش کروں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ تو اس کے ساتھ اٹھے اور مسجد سے باہر نکل کے جوتا پہننے لگے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا۔ تو انہوں نے یوں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس وقت تو کھلا تھا، کہا کہ اس قبر والے سے سنا ہے، اور ابھی دن زیادہ نہیں گزرے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی ضرورت میں کام آنا یہ اعتکاف سے بھی بڑی بات ہے، یہ تو سارے سال کی بات ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف بیٹھو، پر اللہ کے بعد علماء سے پوچھ کے بیٹھو کہ ہمیں بیٹھنا کیسے ہے،
بہت سارے اعتکاف والوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، ہمیں بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی باتوں سے نہیں ٹوٹتا، صرف ایک ہی بات ہے، مسجد سے نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسجد سے نکلنے کی اجازت بھی ہے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، وہ پوری کرو۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے رمضان میں وہ ہے روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ۔ وہ عام طور پہ اخبار میں بھی آ جاتا ہے 2 سیر گندم، 2 سیر گندم 100 روپے کی آتی ہے۔ میرے نبی کی جو روزے کی زکوٰۃ تھی وہ کشمش ہوتی تھی، آپ کشمش، کھجور، ستو، جو یہ دیا کرتے تھے۔ تو اگر مالدار لوگ، صاحب استطاعت لوگ اور جن کو اللہ نے کشادہ دیا ہے، وہ کشمش کا معلوم کریں بھاؤ کیا ہے، 500 روپے کلو ہے، 600 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، اس کے لحاظ سے دیں گے تو کسی غریب کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ 200 روپے دینے سے بھی وہ واجب ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کو دعا بھی ملے گی۔ آخری چیز ہے شب قدر، شب قدر کی تلاش۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں اللہ نے خود کہا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس میں قرآن اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ اب قدر کا جو لفظ ہے اس کے چند معنی ہیں، ہر معنی کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات قدر کا ایک مطلب ہے عظیم الشان ہو، تو بڑا عظیم القدر آدمی۔ عظیم الشان ہونا، قدر کا ایک معنی قیمت ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہے، اور قدر کا ایک معنی پیمائش اور حد بندی۔ اب آپ دیکھنا اللہ ان چاروں کو کس طرح چھوٹی سی صورت میں لاتا ہے۔ قدر عظیم الشان، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، ٹھیک ہو گیا۔ قدر قیمت، تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس قیمت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ قدر تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ جانا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، زمین تنگ پڑ جاتی۔ حدود، تو قدر کا مطلب ہے حد بندی، تو اس رات کی حد بندی کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کی یعنی صبح صادق تک یہ رات باقی رہے۔ یہ ایسی قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے، اور اس میں سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی۔ تو اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ، لیکن ہیں ایسے لوگ، تو میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ پہلے سے انتظام کر لیں۔ ایک شراب پینے والا مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی، اس کے لیے کیا ہے؟ اس رات کے دروازے بند ہیں، بند ایسے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو بند، توبہ کرے گا تو فوراً معافی۔ دوسرا کون ہے؟ آپ کل والدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ اچھا، نافرمانی کے لیے عربی میں لفظ عاصا، عاصی، معصیہ، پورے قرآن دیکھ۔ ماں باپ کے لیے ہے عقا یا عقو عاقن۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے نا کپڑا، اس کو میں لیرا کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے پھینک دوں، تو اس کو عربی میں عق کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو پرزے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ماں باپ کا نافرمان اپنی دین و دنیا کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن 2 گناہ یہیں سے سزا شروع ہو جائے گی، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن سے لڑا ہوا ہے، چاچے سے لڑا ہوا ہے، ماما اماں سے لڑا ہے، باپ سے لڑا ہوا ہے، خالہ سے ہے، خالو سے ہے، بھتیجے سے ہے، چاچے سے ہے، ان سے لڑائیاں مول لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتا اس کی بات۔ اور چوتھا وہ ہے جو کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں بھی آتا ہے بھائی اس کی بھی بخشش کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، بہت بڑا مجمع ان کیمروں کے ذریعے سے سن رہا ہے اور سنے گا، میرے ملک میں کینہ بھرا پڑا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ اسی کے نام کی جھولی پھیلاتا ہوں کہ کینے سے دل کو صاف کر، آپس کی لڑائیوں کو ختم۔ مر جانے والے کی کیا لڑائی ہے؟ ہر عزت، بلندی، شہرت کا آخر انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سانس نکلتا ہے اور آدمی میت ہو جائے، ڈیڈ باڈی ہو۔ تو بھائیو، کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کے بارے میں نفرت ہے، دھو کے رکھ۔ ماں باپ کو دکھ دیا ہے، پاؤں پکڑ دو،
کوئی شراب کا عادی ہے اللہ کے واسطے چھوڑ، کوئی جوئے کا عادی ہے اللہ کے واسطے چھوڑ، کوئی کسی بھی گناہ کا عادی ہے اللہ کے واسطے چھوڑ کر اپنے روزے کو بچاؤ۔ روزہ بچے گا تو تقوی اور صبر ملے گا، تقوی اور صبر ملے گا تو اللہ بھی مل گیا اور اللہ کا رسول بھی مل گیا۔ اور اگر اللہ مل گیا تو اللہ فرماتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اگر تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے نہ پایا تم نے کچھ نہ پایا، اور میں تیرے لیے سب سے بہتر۔ تراویح میں نے پچھلی دفعہ بھی بتا دیا تھا، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ تراویح اس امت کو اضافی عمل ملا ہے، اضافی ملا ہے۔ ہمارا روزہ سحری افطاری، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے، یہ میں نے پچھلے جمعے بتا دیا تھا، تفصیل سے بتایا تھا، اب پھر دوہرا رہا ہوں۔ ہمیں روزہ ملا سحری افطاری، تو ایک سہولت ہمیں دی گئی، تو پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی تو ان کے لیے رات کی نماز نہیں تھی۔ ہمیں یہ سہولت دی گئی کہ سحری کھاؤ افطاری کھاؤ، تو ہمیں تراویح جس کو قیام اللیل کا اصل جو لفظ ہے وہ قیام اللیل ہے، تراویح بعد کے زمانے کا لفظ ہے، اور وہی بتاتا ہوں میں وہ کیسے ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے، چونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے آدمی، پڑھنا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس آیت کے ساتھ اس نماز کا جوڑ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور یہاں روزے کو ذکر نہیں کیا، یہاں قرآن کو ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ امت محمد اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو کھڑا ہو کے سنیں، اور قیمتی ہونے کی وجہ سے یعنی مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو تراویح، میرے نبی کا اعلان ہے، جو رات کو تراویح پڑھے گا دن میں روزہ رکھے گا آخر دن اس کے سب گناہ معاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی جاتی ہے، تراویح کے ہر سجدے پہ ایک جنت میں گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پہ ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات تراویح اور آخری روزہ رمضان کا جب آتا ہے اور ایمان والوں نے اسے ادا کیا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے صرف 8 ہیں، ٹھیک ہے 8 پڑھیں، ہم کہتے ہیں 20 ہیں، تو یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں، یہ دلائل کی بات ہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ 8 پڑھنے کے بعد چلے جانا گھاٹے کا سودا ہے، چونکہ رات کی نماز کے لیے کوئی عدد کوئی عدد کی قید نہیں ہے، عدد کی قید نہیں ہے۔ صلاۃ اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز ہے دو کر کے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا؟ مکے والے یہ بعد کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر طواف کرتے تھے، تو کچھ وہ ریلیکس ہو جاتے تھے، اور طواف ہوتا تھا 6-7 منٹ 10 منٹ، چھوٹا جا مطاف، اس لیے ہماری طرح کا 1 گھنٹے کا طواف نہیں ہوتا تھا، تو وہ 4 تراویح پڑھ کے ترویہ کہتے ہیں آرام کرنا، ترویہ آرام، تو وہ 4 تراویح پڑھ کے نا طواف کرتے، کچھ ان کو آرام ہو جاتا تھا، کوئی باتیں ہو گئیں، چونکہ طواف میں تو بات کرنا جائز ہے، پھر اللہ اکبر، اس طرح وہ تہجد تک چلتے تھے اور سحری تک چلتے تھے۔ یہاں سے لفظ تراویح آیا کہ میں 4 رکعت پڑھ کے آرام، پھر 4 مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کا بیت اللہ، حضرت عمر کے دور سے آج تک 20 تراویح آ رہی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ 1400 سال کا عمل غلط ہو اور چند لوگوں کا عمل وہ صحیح ہو، جس کا وجود بھی امت میں بہت کم ہے۔ میں ان اختلافی چیزوں سے بچتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بھائی کو میری بات سن کے نفع اٹھا لیں، تو 8 کے بجائے 20 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، چونکہ اس کی کوئی تعداد حد بندی کہ اس کے بعد پڑھیں گے تو بدعت ہے، یہ خیال ہی بدعت ہے۔ تو مدینے والوں نے سوچا کہ مکے والے تو تراویح پڑھتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، انہوں نے 5 طواف ہو جاتے ہیں، ساڑھے کو تو طواف نہیں ایسے کی کریے، تو مدینے والوں نے 40 تراویح شروع، بہت زمانے تک مدینے میں 40 رکعت تراویح۔ ختم قرآن کی دعا کہاں سے آئی؟ جو ہمارے ہاں تو رواج نہیں نا، لیکن حرم شریف میں تو دونوں جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو جب قرآن ختم ہونے لگا تو آپ نے قاری سے امام سے کہا کہ جب تو قرآن ختم کر لے تو دعا مانگنا، تو انہوں نے کہا جی کیا دعا مانگوں؟ کہا جو اللہ تیرے دل میں ڈالے وہ مانگنا، ہم پیچھے آمین کہیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذات اقدس، ذات مقدس، میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہے، میرا خاص ساتھی عثمان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ جب حضرت
ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یوں مرتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے. تو آپ نے کہا دعا مانگو. تم کہا جی کی مانگے جو تیرا دل لوے. تو قرآن کی دعا حضرت عثمان سے تو نے والناس کے بعد کھڑے ہو کر بالجہر دعا مانگی, پیچھے سب نے آمین کہا. تو ہمارے یہاں تو رواج نہیں, حالانکہ میرے جی میں آتا ہے کہ مانگنی چاہیے پر ساڑھے منگانا دعا مانگی وہ کہتا ہے اردو ہی نہ شروع ہو جائے. لیکن جو ہمارے چونکہ ہمارے اکثر قرآن میں تراویح سنانے والے حافظ ہوتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی ہے, ورنہ پہلے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے حافظ آتے تھے, وہ اپنے بیچارے مہینے کی مزدوری لیتے تھے اور قرآن سناتے تھے جیسے تیز گام جا رہے, ڈک 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 ڈک, بس ذرا اللہ اکبر ولدوالین آمین دا پتہ لگتا ہے, کوئی اور کچھ نہیں پتا. ہماری جماعت تھی 1972 میں سیالکوٹ, وہ زمانہ وہ تھا جب ڈیرہ غازی خانی حافظ آتے تھے, مظفر گڑھی حافظ آتے تھے, تو ایسا ہی کوئی حافظ وہاں تراویح پڑھا رہا تھا. عرب ہمارے ساتھ تھے, تو کوئی 8ویں تراویح تھی یا 6ٹھی, مجھے لگی پیاس تو میں پانی پینے باہر نکلا تو ایک عرب اس میں بڑھ 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 کر تو وہ باہر نکلا. میں نے کہا شیخ کیا ہو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسمع سنو میری بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو پڑھو کھول کھول کے. پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دوں نا پھر آپ کو مزہ آئے گا. اللہ کہتا ہے قرآن کو پڑھو کھول کھول کے. اسمع یا اخی ان اللہ یقول ورتل القرآن ترتیلا لا یقول دب 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 دب. تو وہ دب دب کا زمانہ نہیں ہے, اب تو بڑے اچھے اچھے حافظ ہیں, لیکن ہمارے ہاں دعائیں کسی کو آتی ہیں یہ نہ ہو کہ 2 تراویح پھر دوبارہ ہی دہرانی پڑے, ورنہ دعا مانگنی. اور وطر کی دعا ایسے جو شروع کروائی, جو وطر شروع کروائے وہ حضرت علی نے شروع کروائے. پہلے وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی, وطر کی جماعت حضرت علی نے شروع کروائی. اور اس میں جو دعا ہے جو امام مانگتا ہے, وطر کی دعا تو ہوتی سارے مانگتے ہیں, لیکن اس طرح اجتماعی شکل اور وطر کو باجماعت شکل دے کر تراویح کے ساتھ جو جوڑا ہے, حضرت عمر نے تراویح, حضرت عثمان نے دعا اور حضرت علی نے وطر کی جماعت شروع کروائی. اللہ ان سب کی قبروں کو روشن فرمائے. وہ میرے نبی کے آفتاب و مہتاب تھے. میرے نبی نے کہا, میرا ایک صحابی ہے جب آئے گا جنت کے دروازے پر تو سارے دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا مرحبا. سلمان فارسی نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے, میں جنت میں گیا تو میں نے محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے, میرا تو ہے. علی قریب بیٹھے تھے, ان کا یوں ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا. کہا علی خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. یہ سب سے انوکھی بشارت سنائی جو کسی کو نہیں سنائی. علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا, یہ ہاتھ یہاں رکھا تھا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. علی رونے لگے گا, یا رسول اللہ میں نے اور کی چاہیے, میں تو ان کو بھی نہیں چاہیے اس تو بعد. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر, جنت میں ہر نبی کے 2 خادم, ایک خادم ہوگا, میرے 2 خادم ہوں گے, ایک طلحہ اور ایک زبیر. یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں. رمضان کی آمد ہے, اللہ سے مانگو بھائی, اللہ تعالی ہمیں یہ سلامتی والا دے اور اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان والا دے, صحت والا دے, عافیت والا دے. اور بھائی کسی سے لڑے ہوئے ہو, ماں باپ ناراض ہیں, معافی مانگ لو, کسی بھی غلط کام میں ہو توبہ کر لو, اور اللہ تعالی ہمت دے تبلیغ میں ضرور وقت لگاؤ. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کم از کم 3 دن تو سارا مجمع لگا لے. نیت کرتے ہو سارے؟